آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شورادار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا گوندھا کہ وہ صاف ہو کر تھرتھرا نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اسے ایک ایسی صورت بنائی کہ جس میں موڑ ہے اور جو اعضائیں ہیں اور مختلف حصے، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی کہ جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکر حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوار سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے کہ جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے۔ خود رنگ رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی مواقف چیزوں اور مختلف زندوں اور متضاد خطلوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیت ادا کریں اور اس کے پیمان وصیت کو پورا کریں۔ جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و ضعیفی کے لیے تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پائے تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا کہ جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری اس کے ہاتھ بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خوردی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلا و محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وہی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں آئین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیطان نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائے جا سکیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر جنت حجت تمام کریں، عقل کے وزنوں کو ابھارا اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔
یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والے سامان معاشیت، فنا کرنے والے اجلے، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پے آنے والے حادثے، اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو پیغمبروں بغیر کسی فرسادات پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درمائندہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کے نام و نشان بتائے، کوئی بعد میں آیا جسے پہلے پہنچا جا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے القائے عہد و پے اطمینان نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور محل ولادت مبارک و مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک خدا جدا جدا خواہشوں، متفرق و پرگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے جھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خدا بند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگا دیا، اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے القاد قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے، اور دار دنیا کی بو و باش سے آپ کو بلندتر سمجھا، اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا، اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ صدق اللہ علی العظیم۔